Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS online classes. I am Fida Hussain, subject specialist English. Let's start our lesson, chapter number 5 on destroying books, reading and explanation. First half. Dear students, in this chapter we will study about one of the experiences, I would say bad experiences of writer when he tries to discard unwanted books. वो अपने फ्लैट में रह रहा होता है, उसके पास काफ़ी बुक्स जमा हो जाती हैं और उनको वो तल्फ करना चाहता है, तो उसको कोई वे नहीं मिल रहा होता है क्योंकि कंजेस्टेड सिटी में वो रह रहा होता है, तो वहाँ उनको जलाना इम्पॉसिबल होता है। उसने सोचा कि इन किताबों को कैसे तल्फ किया जाए, तो उसने एक स्कीम लगाई और उसने कहा कि जिस तरह बिल्लियों को दूर छोड़ाते हैं, किताबों को मैं दूर छोड़ा। तो उसके करीब ही एक रिवर था, तो उसने कहा मैं अपनी किताबों को बैग में डालता हूँ और पानी में फेंक आता हूँ। ये उसने सारा नरेट किया, लेकिन इसमें असल मकसद किताबों को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। इस चैप्टर में असल चीज़ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मेंशन की हुई है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपको सारे देख रहे हैं और आप अपने आप को कंडेम कर रहे होते हैं। ये जो ज़मीर की ताकत है, ये झंझोड़ती है आपको अंदर से। दूसरी चीज़ जो राइटर ने एक्सपोज की है वो हमारी ड्यूअल नेचर है कि बज़ाहिर हम अपने आप को बहुत ही ताकतवर, बहुत ही समझदार और बहुत ही ब्रेव, बहादुर ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दर हकीकत अंदर से हम डरे हुए हैं, हम अंदर से बुज़दिल हैं। अगर ये हमारी बुज़दिली चाक हो जाए, अगर लोगों को इसका पता चल जाए, तो हमारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए। तो this chapter is very interesting note. Let's start its reading with explanation of difficult words. It says in the paper, अखबार में छपा था that over 2 million, 2 million होता है 20 लाख, ओवर का मतलब इससे ज़्यादा, वॉल्यूम्स कहते हैं किताबें, शुमारा, 2 मिलियन से ज़्यादा किताबें यानी 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, आर्मी के लोगों को, ट्रूप कहते हैं ग्रुप ऑफ आर्मी में, उनको भेज दी गई। प्रेजेंट मीन ऑफर, पेश करना, बाय द पब्लिक। तो अखबार की ये खबर से सेंटेंस स्टार्ट होता है पहला कि अखबार में ये खबर आई थी कि लोगों ने आर्मी को तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा किताबें भेजी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, किताबों को इंस्पेक्शन, ये जुर्म की इंस्पेक्शन है, इसका मतलब रीड करना, किताबों को पढ़ना बड़ा ही दिलचस्प काम होगा। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी, उन किताबों में से जो आर्मी को भेजी गई इसमें कोई शक नहीं कि आम सी किताबें थी, ऑर्डिनरी थी, मामूली सी, एंड सूटेबल, लेकिन मुनासिब थी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लोगों की तरफ से ये एक बयान आया that such books include the stuff as magazines 20 years old, जो किताबें भेजी गई थी उसमें इस तरह का मवाद था जैसे 20 साल पुराने मैगज़ीन थे, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ी मकाम है ये, मिस्टर चिप्स में भी आपने पढ़ा होगा, उसकी तरफ जाने के लिए जो गाइड या रहनुमाई की किताबें ये शामिल थी। एंड बैक नंबर्स ऑफ, पुराने, बैक का मतलब यहाँ ओल्ड है, पिछले शुमारे, ऑफ वर्टिकर्स ऑलमनैक, वर्टिकर्स ऑलमनैक कैलेंडर को कहते हैं, जंतरी जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं फेस्टिवल्स की और पूरे साल का कैलेंडर भी होता है। तो वो जो भेजी जाने वाली किताबें वो किस तरह की थी, ये बोर्ड पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना है कि इट इंक्लूडेड 20 years old मैगजीन्स, गाइड टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स ऑफ वर्टिकर्स ऑलमनैक। इन सम केसेस, कुछ मामलात में, वन इमेजिन्स, बंदा समझ सकता है, सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू पार्सल, इनडाइजेस्टिबल होता है जिसको आप समझ नहीं सकते, विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, विच यू कैन नॉट डाइजेस्ट, गेट इनटू द पार्सल। कुछ ऐसी किताबें भी उन पार्सल्स में शामिल हो गई थी, गलती से चली गई थी, बाय एक्सीडेंट, बट इट इज़ लाइकली, लेकिन इस चीज़ का इम्कान है, that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books, तो ऐसे लोग भी उस कैंपेन में शामिल हो गए
جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گیٹنگ ریڈ آف بکس کتابوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے دے ڈونٹ وانٹ جن کی انہیں ضرورت نہیں تھی. یعنی ایک اچھی کیمپین تھی کہ جو آپ کے پاس کتابیں ہیں فالتو آرمی کو بھیج دی جائے, لیکن اس کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں نے کتابوں سے جان چھڑانا شروع کر دی. Why have they kept them if they don't want them؟ یہ ان لوگوں کا موقف تھا کہ اگر یہ کتابیں انہیں چاہیے نہیں تو انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے کیوں رکھی ہوئی ہیں. بٹ موسٹ پیپل اسپیشلی نان بکش پیپل, لیکن زیادہ تر لوگ خاص طور پہ جن کا کتاب میں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, ذوق نہیں, انہیں نان بکش پیپل کہا جاتا ہے, جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, آر ویری ریلیکٹنٹ, وہ ہچکچا رہے تھے ٹو تھرو اوے, کتابوں کو پھینکنے سے ڈر رہے تھے, ہچکچا رہے تھے. کتاب ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو کتاب کی طرح نظر آتی ہے اس کو وہ پھینکنے سے ہچکچا رہے تھے. ان دا موسٹ illiterate houses, بہت سارے ایسے گھر جن میں ان پڑھ لوگ رہتے تھے, that one knows every worthless volume, کہ ان گھروں میں اگر کوئی بیکار سی کتاب بھی آ جاتی ہے, worthless mean بیکار, is bought یا وہ خرید لیتے ہیں, find its way to the shelf, وہ الماری تک پہنچ جاتی ہے, and stays there, وہاں پڑی رہتی ہے. یعنی ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو پڑھے لکھے ہیں کتابوں کی طرف اور ہے کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو نان بکش ہیں, illiterate ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کتابوں کی طرف اور ہے. وہ کتابوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور جو چیز بھی کتاب کی طرح بھی دکھائی دے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں. In reality it is not merely absurd, حقیقت میں یہ بات فضول نہیں ہے. To keep rubbish, کہ فضول نہیں ہے کا مطلب یہ اچھا کام ہے, حقیقت میں یہ اچھی بات ہے کہ ہم ربش کا مطلب ہے فالتو کتابیں, یہاں ربش سے مراد کوڑا کرکٹ نہیں ہے, فالتو کتابیں ہیں, کہ اس کو کیوں سنبھال کے رکھیں, بیکاز اٹ از پرنٹڈ, محض اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی ہیں, تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اس چیز کو بہانہ بنا کر بھی انہوں نے کتابوں کو باہر بھیج دیا. اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی, کتابوں کو تلف کرنا ایک پازیٹیولی اچھے اقدام ہے. ٹو ڈسٹروائے اٹ, کہ کتاب کو تلف کر دیا جائے, ڈسٹروائے ڈسپوز آف. ڈسٹرکشن ناٹ میئرلی میکس مور روم فار نیو بکس, کتابوں کو تلف کرنے کے اس طریقے سے نہ صرف نئے کتابوں کی جگہ نکل آئے گی, بٹ سیوز ونس ایئرز, ایئرز کہتے ہیں جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں, ورثاء ہوتے ہیں, جانشین, کہ نہ صرف آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکتے ہیں دی ٹربل آف سارٹنگ آؤٹ دا ربش اور اسٹورنگ اٹ, ان بیکار کتابوں کو سنبھال کر رکھنے یا ان کو ذخیرہ کرنے کے عذاب سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں. یعنی اس پورے پیراگراف میں اس نے ایک جنرل بات یہ کی کہ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ لوگوں نے ایک کیمپین شروع کی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی انوانٹڈ بکس ہیں وہ آرمی کو بھیج دیں. اس طرح تقریباً 2 ملین 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے کتابیں بھیج دیں, اور اس اپرچونٹی کا فائدہ لوگوں نے بھی اٹھایا, اور وہ کتابیں بھی انہوں نے بھیج دیں جو پرانی تھیں, انوانٹڈ تھیں, اور ان سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. تو رائٹر یہاں پہ کہتا ہے جو نان بکش لوگ ہیں وہ کتابوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ ضائع نہیں کرتے, لیکن کہتا ہے جنہوں نے کتابیں بھیجی وہ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کو سٹور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پرانی کتابوں کو سنبھال کے رکھنے سے آنے والی نسلوں پہ بوجھ بڑھے گا اور وہ ٹربل کا شکار ہوں گی, بلا وجہ انہیں سنبھال کے رکھنا پڑے گا. سو دیٹ از دی سمری آف پیراگراف 1. ہوپ سو کہ آپ یہ ساری ٹیکسٹ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگس. والیومز کا مطلب ہوتا ہے کتابیں, شمارہ, پریزنٹڈ پیش کرنا, آفر یا گیون, ٹروپس گروپس, اسپیشلی گروپس آف آرمی, اسٹیٹڈ بیان کرنا, وضاحت کرنا, ایکسپلینڈ, آرڈنری کامن, عام, معمولی. انسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا, امیجنز تھنگس, انڈائجسٹیبلز, ایسی کتابیں جو سمجھ سے باہر ہیں, مشکل ہیں, کمپلیکس. بائی ایکسیڈنٹ, بائی چانس, اچانک. لائکلی, پاسبلی, امکان. اپرچونٹی, موقع, چانس. گیٹنگ ریڈ آف, گیو اپ, چھٹکارا پانا. ریلیکٹنٹ, ہیزیٹنٹ. ورتھ لیس, ویلیو لیس, بیکار. illiterate, ignorant, جو پڑھے لکھے نہ ہوں. absurd, awkward. destroy, demolish, ختم کر دینا, تلف کر دینا. trouble, problem,
sorting out, organizing, तरतीब से रखना, संभाल के रखना. rubbish, litter, बेकार चीज़ें, यहाँ से मुराद पुरानी किताबें. storing, saving, ज़ख़ीरा करना, संभाल के रखना. Dear student, next start paragraph 2. But it is not always easy to destroy books. लेकिन किताबों को तल्फ करना आसान काम नहीं है. तो ये पहली स्टेटमेंट लगता है कि राइटर जो एक्सपीरियंस बताने लगा है उसमें उसने प्रूव किया है कि वाकई ये कोई इजी जॉब नहीं है किताबों को तल्फ करना. They may not have as many lives as a cat. They से मुराद यहाँ बुक्स. किताबों को तल्फ करना आसान काम नहीं है क्योंकि इनकी बिल्ली जितनी ज़िंदगियाँ नहीं होती. ये बिल्ली का जो रेफरेंस है इसका मतलब ये होता है कि कैट के बारे में बात बड़ी मशहूर है कि इसको जितनी दूर मर्जी छोड़ें ये अपना घर नहीं भूलती, वापस आ जाती है. सिवाय इसके कि आप कैट को शूट आउट कर दें. अगर आप कैट को से जान छुड़ाना चाहते हैं, जितना मर्जी दूर छोड़ें, जहाँ मर्जी छोड़ें, ये वापस घर आ जाती है. तो किताब को अगर आप दूर छोड़ाएंगे ये वापस नहीं आएंगी. तो इसलिए इसको कंपेयर किया है कि अगर आप इसको दूर छोड़ाएं तो ये वापस नहीं आएंगी. इसका मतलब है कि वो यही आइडिया उसने सोचा कि इन किताबों को मैं दूर छोड़ाता हूँ. बट दे सर्टनली डाई हार्ड. किताबें इनको तल्फ करना, डाई हार्ड होता है मुश्किल से मरना. तो यहाँ डेथ की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय की हो रही है. तो किताबें बड़ी मुश्किल के साथ तल्फ होती हैं. एंड इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट, और कभी कभी तो बहुत मुश्किल लगता है. टू फाइंड, ढूंढना. अ स्कैफल्ड फॉर देम. तो ये जो सिमिलीज नज़र आ रही है, स्कैफल्ड फंदे को कहते हैं. जानवरों को बांधने के लिए फंदा इस्तेमाल होता है. अब किताबों को भी वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे वो बिल्लियाँ हों. तो कहते हैं किताबों को ख़त्म करने का तरीका. यहाँ स्कैफल्ड से मतलब मेथड टू डिस्ट्रॉय फॉर देम. ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी. ये जो मुश्किल काम, ये जो तरीक़ाकार ढूंढना, ये मुश्किल एक दफ़ा मुझे ले आई थी. ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप. रोप यहाँ सिम्बॉलिकली है, फांसी के फंदे को कहते हैं, इसे मतलब मौत. तो किताबों को तल्फ करने का जो तरीका मैंने ढूंढा था उसकी वजह से मैं मौत के धाने तक जा पहुंचा था, फांसी के फंदे तक जा पहुंचा था. अब वो स्टोरी शुरू करता है. कहता है आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी. चेल्सी एक सिटी है इंग्लैंड में. चेल्सी के शहर में एक मैं फ्लैट में रह रहा था. वो फ्लैट छोटा सा था, या जैसे शेक्सपियर कहता है हेवन किसिंग, तो ये एडजेक्टिव शेक्सपियर से कोट की गई है. बुलंदो बाला, फल्क बोस इसको उर्दू में कहेंगे. तो मैं एक बुलंदो बाला फ्लैट में चेल्सी में रह रहा था. फ्लैट भी छोटा सा था. एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स. वर्स कहते हैं शायरी की किताबें. ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता. और कुछ बेकार, घटिया तो नहीं कह सकते, लेकिन जो राइटर के टेस्ट के मुताबिक ना हो, मामूली सी शायरी की किताबें आहिस्ता आहिस्ता कमुलेट होते इकट्ठी हो गई, जमा हो गई. देर वहाँ पर फ्लैट में काफ़ी सारी किताबें जमा हो गई. अनटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद ऑल्टरनेटिव. हत्ता कि मैंने मुतबादल ढूंढना शुरू कर दिया. ऑफ इधर एविक्टिंग का मतलब जान छुड़ाना. द बुक्स, या फिर किताबों से जान छुड़ा लूँ, और एल्स लिविंग देम इन सोल, या किताबों को मैं इधर ही छोड़कर अकेले तनहा खुद निकल जाऊँ. यानी फ्लैट में या फिर किताबें रहेंगी या मैं रहूँगा. ये राइटर इस नतीजे पे पहुँचा. तो किताबें अगर फ्लैट में छोड़ के राइटर खुद निकल जाता है तो ये वहीं पड़े रहेंगी. अनडिस्टर्ब टेनेंसी. टेनेंसी वरासत को, लेगेसी को कहते हैं, कि ये महफूज लेगेसी की सूरत में, वरासत की सूरत में मेरी फ्लैट पे ही पड़ी रहेंगी. एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और मैं अपना कमरा कहीं और ले लूँगा. तो ये राइटर ने एक स्कीम सोची. नाउ अब नो वन वुड हैव बॉट दिस बुक. किताबें इतनी पुरानी हो गई थी कि कोई भी इन्हें ख़रीदता नहीं. आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे. लिहाजा मुझे, हैड टू का मतलब होता है जो काम आपको मजबूरन करना पड़े. लिहाजा मुझे किताबों को फेंकना पड़ा, और वाइप देम ऑफ द मैप, और उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाना पड़ा. ऑल टुगेदर, पूरी तरह, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे. बट हाउ, लेकिन कैसे. ये अब वो सोच रहा है कि मुझे पड़ेगा ऐसा, किताबों को तो तल्फ करना ही है, लेकिन कैसे. देयर वर स्कोर्स ऑफ देम. स्कोर्स मैनी की सेंस में यूज हो, बहुत सारी किताबें थी.
I had no kitchen range. تو گنجائش، رینج کا مطلب یہاں گنجائش ہے، میرے باورچی خانے میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کتابوں کو میں وہاں جلا سکوں. اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم، ٹوسٹ مین جلانا، آن دا گیس کوکر چولہا، اور کنزیوم دیم ختم کرنا، لیف بائی لیف ایک ایک صفحہ کر کے، ان مائی اسمال اسٹڈی فائر. نہ کچن میں نہ ہی آتش دان میں اتنی گنجائش تھی کہ کتابوں کو ایک ایک صفحہ کر کے جلایا جائے. فار اٹ از آلموسٹ ایز ہوپ لیس ٹو ٹرائی ٹو برن اے بک وداؤٹ اوپننگ اٹ. ایک بند کتاب کو جلانے کی اگر کوشش کی جائے وہ اتنی ہی مایوس کن ہوتی ہے ایز ٹو ٹرائی ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ، جیسے پتھر کے ٹکڑے کو جلانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ بند کتاب کو جلانا بہت مشکل ہے، وہ بالکل نہیں جلتی. تو ایک ایک صفحہ کر کے جلانا امپاسبل تھا کیونکہ بہت ساری کتابیں تھیں. سو ان دی اینڈ، لہٰذا آخر کار، آئی ڈٹرمن ٹو ڈو ٹو دیم، میں نے کتابوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا تہیہ کر لیا. What so many people do to the kittens، جو بہت سارے لوگ بلونگڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جو دو آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں، دو ڈاٹس، ان کو کولن سائن کہتے ہیں. کولن سائن کے بعد ڈیٹیلز ہوتی ہیں پریویس آئیڈیا کی. تو یہاں لوگ بلیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل آ گیا ہے. تو کیا کرتے ہیں بلیوں کے ساتھ؟ ٹائی دیم اپ، ان کو باندھ دیتے ہیں اگر وہ تنگ کریں یا انہیں کہیں دور چھوڑنا. کنسائن دیم ٹو دا ریور، اور انہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں. کنسائن مین تھرو. تو کہتے ہیں میں نے بھی پھر ایسے ہی کیا. آئی امپرووائز دا سیک، میں نے ایک تھیلے کا بندوبست کیا. امپرووائز کا مطلب ہوتا ہے بندوبست کرنا، مینیج کرنا. اسٹف دی بکس انٹو اٹ، اور ساری کتابیں اس میں ٹھونس ٹھونس کے بھر دی. پٹ اٹ اوور مائی شولڈر، تھیلے کو اپنے کندھے پر رکھا. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئر، اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا. انٹو دی ڈارکنیس، اندھیرے میں. تو یہ کام وہ اندھیرے میں کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی اس حرکت کو کافی مشکوک کہا جا سکتا ہے. اور یہ وہ ساری فیلنگز ہمارے ساتھ اگلے پیرا میں شیئر بھی کرے گا. لیکن اس سے پہلے ہم اس پیرا میں یوز ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں اور ان کے میننگز کو. ڈسٹروائے کا مطلب ہوتا ہے فنش، تلف کرنا. روپ، یہاں پہ رسی، سمبولیکلی ڈیتھ، پھانسی. انفیریئر، گھٹیا، مائنر. اسکیفولڈ، ٹریپ یا پھندا. ایکومولیٹڈ، کلیکٹڈ، جمع ہونا. ہیون کسنگ، ہائے. ڈائی ہارڈ، ڈیفیکلٹ ٹو فنش، مشکل سے ختم ہونا، مرنا. ایوکٹنگ، ریموونگ، جان چھڑانا. آلٹرنیٹیو، آپشن، متبادل. اسکورز، مینی، کئی ایک. گرینائٹ، اسٹون، پیس آف اسٹون. کنسائن، ڈلیور، حوالے کرنا، تھرو. امپرووائزڈ، مینیج، انتظام کرنا، بندوبست کرنا، جگاڑ لگانا. ڈٹرمنڈ، ڈیسائیڈڈ. ہوپ لیس، پیسیمسٹک، نا امیدی. اسٹفڈ، پٹ انٹو، ٹھونس ٹھونس کر بھرنا. ٹیننسی، لیگیسی، وراثت. اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ، ابھی یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. ایز آئی اسٹیپڈ انٹو دا اسٹریٹ، جب میں بازار میں اترا. واکڈ انٹو، جب میں بازار میں اترا، رات آدھی کا وقت تھا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر، ہوا میں ٹھنڈک تھی. نپ کا مطلب ہوتا ہے خنکی. ہوا میں ٹھنڈک تھی، جیسے رات میں عموماً ہوا میں ٹھنڈک ہوتی ہے. کیونکہ یہ دریا کے قریب شہر تھا تو اس میں ٹھنڈک زیادہ تھی. دا اسکائی، یہ ڈسکرپشن ہے، سینیریو ہے جو سین ڈسکرائب کر رہا ہے. دا اسکائی واز فل آف اسٹارس، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. اینڈ دی گرینش یلو لیمپس، اور رات کے وقت جو اسٹریٹ لیمپس تھے ان میں سے زرد نما سبز روشنی نکل رہی تھی. تھریو along لانگ گلیمس، لمبی لمبی کرنیں. گلیمس کا مطلب ہوتا ہے ریز. اکراس دی اسموتھ، ہموار. ہارڈ، سخت. سڑک کے اوپر اپنی لمبی روشنی پھینک رہے تھے. فیو پیپل کا مطلب نہ ہونے کے برابر. ور اباؤٹ، نہ ہونے کے برابر لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر رینگ آؤٹ دا اسٹیپس آف سولٹری ٹریولرس. سولٹری، اکیلے مسافر، کوئی تنہا مسافر، وہ بھی اکا دکا وہاں پھر رہے تھے. آن دا وے ہوم، جو اپنے گھر جا رہے تھے. اکراس دا برج ٹو بیٹر سی، بیٹر سی جو ریور ہے اس کا پل پار کر کے وہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے. اوور آل لوگوں کا ہجوم کم تھا، اکا دکا لوگ تھے اور وہ بھی اجنبی تھے جو جا رہے تھے. آسمان ستاروں سے جگمگ کر رہا تھا. اسٹریٹ لائٹس سڑک پر اپنی روشنی پھینک رہی تھی. آئی ٹرنڈ اپ مائی اوور کوٹ. ٹرن اپ، فولڈ کا مطلب اوپر، یعنی کالر کو کھول لیا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے. تو میں نے اوور کوٹ کا کالر اوپر کو کر لیا.
settled my sack, اپنے تھیلے کو رکھ دیا comfortably across my shoulders, اپنے کندھوں کے درمیان. And strode off کا مطلب روانہ ہونا, stride روانہ ہونا. strode off toward the little square. square چوک کو کہتے ہیں یا کراس روڈ ہوتا ہے, تو ایک چھوٹے سے چوک کی طرف میں نے چلنا شروع کر دیا. گلو آف دی کافی اسٹال, جہاں پہ ایک کافی اسٹال تھا, چائے کا کھوکھا تھا, وہاں روشنی جگمگ کر رہی تھی. وچ مارک دا نیئر اینڈ آف دا برج, جہاں سے پل کے اختتام کا اشارہ ملتا تھا, یعنی پل جہاں سے ختم ہوتا تھا تو وہاں ایک چھوٹا سا کافی اسٹال تھا, چائے کا اسٹال تھا, وہاں روشنی جگمگ کر رہی تھی. تو برج ہوز سویپنگ, بڑے بڑے آئرن گرڈرز, جس کے بڑے بڑے لوہے کے گرڈرز, لمبی سپورٹس, ور جسٹ ویزیبل, نظر آ رہے تھے, اگینسٹ دی ڈارک اسکائی بیہائنڈ, اور پیچھے تاریک آسمان دکھائی دے رہا تھا. یعنی اس روشنی کی وجہ سے پل کے بڑے بڑے گرڈرز نظر آ رہے تھے اور پیچھے تاریک آسمان دکھائی دے رہا تھا. A few doors down I pass, ابھی میں کہتے ہیں چند گھر کراس کر کے آگے گیا تو اب I passed a policeman, میرے قریب سے ایک پولیس والا گزرا, who was flashing his lantern, جو اپنی لالٹین سے روشنی پھینک رہا تھا, on the catches کہتے ہیں چھوٹے دروازے, of the basement windows, تہ خانوں کی کھڑکیوں کے دروازوں کے اوپر, یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ لاکڈ ہیں کہ نہیں ہے, روشنی پھینک کر چیک کر رہا تھا, یہ کوئی سیکورٹی وزٹ تھا ان کا. He turned, وہ واپس مڑا. I fancied, مجھے لگا, I doubted, مجھے شک ہوا. He looked suspicious, کہ اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے, مجھے لگا جیسے اسے مجھ پہ شک ہو گیا ہے. And I trembled slightly, اور مجھے ہلکا سا کپ کپا گیا, خوف طاری ہو گیا کہ شاید مجھے یہ پکڑ ہی نہ لے کہ آپ نے تھیلا کون سے اٹھایا ہوا ہے. The thought occurred to me, مجھے جو اس وقت سوچ آئی, ذہن میں خیال آیا, وہ کیا تھا, perhaps he suspect I have swag in the sack. swag کہتے ہیں چوری کا سامان, مال مسروقہ, تھیلا, the sack. تو مجھے لگا کہ اس کو یقیناً یہ شک ہوا ہوگا کہ میرے اس تھیلے میں چوری کا سامان ہے. I was not seriously disturbed, میں واقعی کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا, ہلکا سا سلائٹلی کانپا تھا. ایز اے نیو, کیونکہ مجھے معلوم تھا that I could bear investigation, کہ اگر میں پکڑا گیا اور میری تفتیش ہوئی تو میں اس تفتیش کا سامنا کر سکتا ہوں. یہاں bear کا مطلب ہوتا ہے فیس. And that nobody would be suspected of having stolen, اور کسی بھی آدمی پہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی چیزوں کو چوری کرے گا. stolen such goods, though they were all first edition, کیونکہ جو کتابیں تھیلے کے اندر تھیں وہ فرسٹ ایڈیشن تھے, یعنی پرانی کتابیں تھیں, تو پرانی کتابیں چوری کرنے کا شک کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. as I was carrying, جو کتابیں میں لے کر جا رہا تھا, مطلب وہ کہتا ہے میں زیادہ ڈرا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ مجھے پکڑ بھی لیتا ہے, میرے تھیلے کی تلاشی بھی لیتا ہے, تو اس میں سے بہت پرانی کتابیں نکلنی تھیں جن کے چوری کرنے کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا, یا یہ نہیں کہہ سکتے یہ چوری کی ہے. نئی کتابیں ہوتی تو وہ کہہ سکتے تھے کسی بک شاپ سے یہ چوری کر کے جا رہا ہے, اس لیے وہ مطمئن تھا. nevertheless I could not help the slight, پھر بھی nevertheless I could not help the slight کہتے ہیں معمولی, unease بے چینی, پھر بھی کہتا مجھے گھبراہٹ تو تھوڑی سی ہوئی جس سے میں بچ نہیں سکا, گھبراہٹ تو ہوئی, which comes to all, جو سب کو ہوتی ہے, who are eyed, جن کے اوپر شک ہو کسی کو, suspiciously by the police, اگر پولیس کسی کے اوپر نظریں لگائے ہوئے ہیں, شک کر رہی ہے, اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوتی ہے. and to all who are detected in any deliberately furtive act, furtive کہتے ہیں مشکوک کام, اور ڈیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ لینا, پوائنٹ آؤٹ کرنا, اور ہر اس کو آدمی کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے جن کے کسی مشکوک کام کے اوپر ان پر نظر رکھی جا رہی ہو. however, تاہم, harmless, لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. He acquitted me, acquit ویسے تو عدالت میں بری کرنے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس نے اسے کوئی بات نہیں کی, جس دیکھا ہوگا اور اگنور کر دیا, تو کہتے ہیں اس پولیس والے نے مجھے جانے دیا, allowed to leave, apparently بظاہر, and with a step that making an effort, میں نے کوشش کی اور ایک قدم اٹھایا, I prevented from growing more rapid, تو اب میں نے خود کو روکا, prevent کا مطلب روکنا, کہ میں تیز نہ چلوں, ریپڈ مطلب فاسٹ, کہ میں اب سلو چلوں, اگر میں تیز چلا تو پولیس والا پیچھے شاید مجھے دوبارہ آ کے پکڑ لے اور یہ کہے کہ یہ تیز جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ مشکوک ہے. تو بہرحال میں نے
نیتاً اپنی رفتار کم کر لی. I prevented from growing more rapid. I walked on تو میں چلتا رہا until حتیٰ کہ I reached embankment میں پل کے کنارے تک پہنچ گیا. embankment کا مطلب ہوتا ہے کنارہ جو پتھر لگا کے پاپولیٹڈ ایریا کو فلڈ سے بچانے کے لیے جو کنارہ بنایا جاتا ہے پتھروں سے, اس کو embankment بولتے ہیں. تو اردو میں اس کو بند کہتے ہیں. تو دریا کے اس بند تک میں پہنچ گیا. تو that's end of paragraph 3. And now look at the meanings of the difficult words. Stepped into, moved, nip, cold, gleams, rays, solitary, alone, turned up, folded, square, crossroad, strode off, walked, slightly minor, suspicious, furtive, mashkook, swag, stolen goods, catches, windows, bare face, suspected, doubted, slight, minor, eyed, watched or spied, harmless, mild, bे-ضرر, rapid, fast, deliberately, knowingly, جان بوجھ کر, furtive, suspicious, prevented, stopped, روک لینا, detected, found, apparently, clearly, acquitted, innocent, معصوم مطلب allowed to go, یہاں پہ contextual meaning ہے جانے دینا. embankment bank کنارہ. That's end of lecture 1 on destroying books. Thank you very much students. Allah Hafiz.